اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی مبارک اور مفید ارشادات کا درس جاری ہے. آج کے درس میں بھی سلام کو رواج دینے کے بارے میں کچھ مزید ارشادات پیش کرتا ہوں. حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اہل یمن آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا صحابہ کو کہ تمہارے پاس اہل یمن آئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مصافحے کو رواج دیا. مصافحہ کرنا یہ سلام کہنے سے بھی ایک قدم آگے ہے. سلام زبان سے کہا جاتا ہے، مصافحہ ہاتھ سے کیا جاتا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن کی اس خوبی کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ بہت خوش نصیب انسان ہیں جنہوں نے پہلے اپنے باہمی طور پر مصافحے کو رواج دیا ہے، اور صحابہ کو بھی اس بات کی نصیحت کی گئی. یہاں میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ملتے ہوئے سلام بھی کہنا چاہیے، اور مصافحہ بھی اگر مناسب سمجھتے ہیں لوگ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن نمبر ایک کہ ہر انسان کو اس بات کا اہتمام رکھنا چاہیے کہ اس کا ہاتھ صاف ہو. اگر ہاتھ صاف نہیں اور بیماری کے جراثیم ہیں تو وہ پھیلانے والی بات ہے جو غلط ہے. اسی لیے طرح وبا کا موسم ہو جب ایک جراثیم دوسرے سے لگ جاتے ہیں، ان دنوں میں بھی اکثر ہدایت کی جاتی ہے کہ اب آپ ایک دوسرے سے سلام نہ کریں. سلام کریں، یہ سلام کہنا تو لازم ہے، زبان سے سلام کہیں لیکن ہاتھ سے سلام نہ کریں. تو بیماری کے وبا کے ایام میں اس بات سے احتراز کرنا چاہیے. لیکن باقی اوقات میں سلام ہاتھ سے بھی ہو سکتا ہے، مصافحہ ہو سکتا ہے، کرنا چاہیے، اچھی بات ہے. لیکن یہ اہتمام ہو کہ ہر موقع پر اس کا ہاتھ پوری طرح صاف ہو. اگر ہاتھ گندا ہے، دیکھیں ہاتھ کے گندے ہونے کی کئی صورتیں ہیں. یہ ضروری نہیں کہ کسی گند میں ہاتھ ڈالا ہو. انسان اگر کھانا کھاتا ہے تو انگلیاں گندی ہو جاتی ہیں. اس کے بعد جیسے ہدایت ہے کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھونے چاہیے اور بعد میں بھی دھونے چاہیے. اگر کوئی ہاتھ نہیں دھوتا اور اسی طرح گندے ہاتھوں سے باہر آتا ہے تو اس کا ہاتھ ایسا ہے کہ جس سے اسے مصافحہ نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح کوئی اور ایسی جگہ پر اس کا ہاتھ لگا جو گندی تھی تو پھر بھی اس کو اعتراض کرنا چاہیے. تو یہ بڑی باریکی کی باتیں ہیں، نیکی کی باتیں ہیں. ہر نیکی کو نیکی سمجھ کر اور بڑے سجا کر سنوار کر اور صفائی کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے. تو مصافحے کے طور پہ اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے. آج کل بھی وائرس کا موسم چلتا ہے تو اس میں بلا ضرورت مصافحہ کرنا، بڑھ کے مصافحہ کرنا اور ہاتھ صاف ہے یا نہیں ہے مصافحہ کرنا، تو یہ نامناسب ہے. اسی لیے اکثر ہدایات کی جاتی ہیں کہ زبان سے سلامتی لیں لیکن مصافحہ نہ کیا جائے، ورنہ عام حالات میں مصافحہ بھی کرنا چاہیے اور ببرکت چیز ہے جیسا اور حدیثوں میں آتا ہے. اگلی حدیث حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیادت کا ایک عمدہ طریقہ یہ ہے. عیادت اس کو کہتے ہیں کسی مریض کا جا کر اس کا حال دریافت کرنا گھر میں یا ہسپتال میں ہے، تو اس کو عیادت کہتے ہیں. اس موقع پر بھی سلام تو کہنا چاہیے، اس کی صحت کے لیے دعا کرنی چاہیے. لیکن ایک اور بات آپ نے بیان فرمائی کہ عیادت کا ایک عمدہ طریقہ یہ ہے کہ آدمی مریض کے پاس جائے، اس کی پیشانی یا نبض کی جگہ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس کا حال احوال پوچھے. یہ دیکھیں کتنی باریکی کی باتیں ہیں. دوست جاتے ہیں یا کوئی بھی آتا ہے ہمیں سے
تو دیکھتے ہیں کہ یہ حال پوچھا ہے کہ کیا حال ہے، اچھا ہے، ٹھیک ہے، اسپتال میں بھی گئے تو بات اس طرح ہوگی۔ لیکن کیا پیارا، شفقت بھرا اور محبت بھرا طریقہ ہے کہ جا کر انسان اس آدمی کی، جو آپ کا عزیز ہے، رشتہ دار ہے، دوست ہے، اس کی پیشانی پر یا نبض کی جگہ پر، نبض تو دل کی حرکت کو ظاہر کرتی ہے، تو ایک بڑی عمدہ جگہ ہے ایک اپنے وابستگی کو اظہار کے لیے۔ تو فرمایا کہ اب اس کی پیشانی یا نبض کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر اس کا حال احوال پوچھے، اور آپس میں ملنے ملانے کا عمدہ طریقہ یہ ہے کہ ایک دوسرے سے ملتے وقت مصافحہ کرو۔ تو مصافحے کا بھی ذکر آ گیا، جس کی تفصیل پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ ہر احتیاط کو ملحوظ رکھتے ہوئے سلام بھی کریں، مصافحہ بھی کریں، ہاتھ بھی صاف رکھیں، عیادت بھی کریں، اور ان سب تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اگلی حدیث بیان کرتا ہوں۔ حضرت ایوب بن بشیر بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بوقت ملاقات آپ لوگوں سے مصافحہ کیا کرتے تھے؟ اس پر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں جب کبھی بھی حضور سے ملا ہوں تو حضور نے مصافحہ کیا ہے، بلکہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا بھیجا، میں اس وقت گھر پر نہیں تھا۔ حضور نے یہ شفقت فرمائی کہ ان کو یاد فرمایا، پیغام دیا کہ مجھے ملو۔ وہ گھر پہ نہیں تھے تو پیغام مل گیا، وہ فوراً حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بستر پر تھے، لیٹے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے گلے کے ساتھ گلے لگا لیا۔ یہ مصافحے سے اور اگلی بات آتی ہے کہ انتہائی محبت اور پیار کا اور شفقت کا اظہار کیا کہ اسے اپنے گلے لگا لیا اور پھر معانقہ کیا۔ دیکھا جائے کہ یہ بات سن کر اور بیان کرتے ہوئے یہی لفظ ذہن میں آتا ہے کہ کیا ہی خوش نصیبی ہے حضرت ابو ذر کی غفاری کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر محبت اور شفقت کا اظہار کیا۔ تو ہر نیک کام موقع ہونا چاہیے اور اس انداز میں ہونا چاہیے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی جھلک نظر آتی ہو، اور اس طریق کو ہمیشہ اختیار کرتے رہنا چاہیے۔ اگلی حدیث آج کے درس کی یہ ہے کہ حضرت شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد بھائی جعفر بن ابی طالب سے ملے تو حضور نے بوقت ملاقات ان سے معانقہ کیا اور ان کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ اب دیکھیں شفقت اور محبت کا یہ سمندر ہے کہ اس کے کنارے وسیع سے وسیع تر ہوتے جاتے ہیں۔ کسی کو ہاتھ سے اشارے سے سلام کر لیا، پھر سلام کہہ لیا، پھر مصافحہ کر لیا، پھر اس کو معانقہ کر لیا، اور کسی کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ تو یہ ساری محبت کی ادائیں ہیں۔ ہر انسان اس نقشے کو جانتے ہوئے موقع جو محبت اور الفت دل سے اٹھتی ہے اس کا اظہار ان سب طریقوں سے کر سکتا ہے۔ اور یہ سعادت کسی بزرگ کی طرف سے، کسی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسے آیا کہ ان کی طرف سے ایک صحابی کو میسر آئی، کسی خلیفہ کی طرف سے میسر آ جائے، کسی بزرگ کی طرف سے میسر آ جائے، تو اس آدمی کے تو وارے نہیں رہے، تو اس کا خوشی کا کوئی اندازہ نہیں رہتا۔ تو یہ سارے محبت کے اور للہی محبت ہے، خدا کی خاطر محبت ایک دوسرے سے کرنا، اس کے نمونے ہیں جس کے بیان ہو رہے ہیں۔ اگلی حدیث اس طرح پر ہے کہ حضرت امیمہ بنت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا یا عورتوں کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر بیعت نہیں لیتا۔ یہ بھی مسئلہ صاف ہو گیا اور ہونا چاہیے، اور ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں صاف رہنا چاہیے کہ مسلمانوں کو، احمدی مسلمانوں کو غیر محرم عورتوں سے مصافحہ نہیں کرنا چاہیے، ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے۔ پہلے سے معذرت کر دینی چاہیے،
کبھی ہاتھ نہیں بڑھانا چاہیے، اور ہاتھ بڑھائیں بھی تو ادب کے ساتھ معذرت کرتے ہوئے وضاحت کر دینی چاہیے۔ لیکن یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ تھا۔ آپ کے سامنے آنے والی اور بیعت کرنے والی صحابیات ہیں، مسلمان عورتیں ہیں، دیکھی بالی ہیں، ملتی ہیں، اور ہمیشہ شفقت کا مظاہرہ ان کے لیے کیا جاتا ہے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کی، اور احتیاط کا نتیجہ میں آپ نے فرمایا کہ میں عورتوں کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر ان کی بیعت نہیں لیتا۔ اور یہی طریقہ ہمیشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا، خلفائے راشدین کے دور میں ہوا، مسیح موعود علیہ السلام کے دور میں ہوا، اور اس کے بعد خلافت احمدیہ کے ہر دور میں یہی طریق جاری رہا کہ کبھی عورتوں کی بیعت لیتے ہوئے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھا گیا۔ تو اس بات کو کرنا چاہیے۔ اس لیے غیر محرم عورتوں سے ایک مسلمان، احمدی مسلمان کے مسافے کا سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی پابندی کرنی چاہیے، اور معاشرے کے دباؤ میں نہیں آنا چاہیے۔ جہاں پہ خیال ہو کہ مجھے کوئی ایسی صورت پیدا ہو سکتی ہے تو ظاہراً یا کنایتاً اشارے سے پہلے ہی بتا دیں، یا اپنا ہاتھ ذرا پیچھے رکھیں تاکہ پتہ لگ جائے کہ ایک احمدی مسلمان کسی غیر محرم عورت سے کبھی مصافحہ نہیں کرتا۔ تو یہ نیکی کی باتیں ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اور مغرب میں رہتے ہوئے یا کسی بھی ملک میں جہاں یہ کوئی بھی رواج اسلامی تعلیم کے خلاف ہو تو مسلمانوں کو جھک نہیں جانا چاہیے، بلکہ فخر سے ان کا سر بلند ہونا چاہیے کہ ہر موقع پر کیا طریق اختیار کرنا چاہیے۔ ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پوری رہنمائی کی ہے، اور جو رہنمائی کی ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور اس پر عمل کرنا چاہیے، اور اس بات میں فخر محسوس کرنا چاہیے کہ مجھے اس بات کی اللہ تعالیٰ نے سعادت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح پر ہر نیکی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔